عثمان خاندان کی ترکی کے تھوڑے سے علاقے میں حکومت تھی، لیکن اس کے بیٹوں نے آہستہ آہستہ پورے ترکی کو فتح کر لیا۔ عثمانیہ خاندان اور باقی امت مسلمہ میں ڈفرنس یہ تھا کہ عثمانیہ خاندان نے آپس میں لڑائی کرنے کی بجائے اپنا رخ ویسٹ یعنی مغرب کی طرف کیا اور اس طرح مغرب کو ڈیفیٹ کرنا شروع کر دیا، اور اس طرح پہلی دفعہ مسلمانوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر لیا۔ لیکن عثمانی اس وقت بھی سلطان کہلاتے تھے، خلیفہ نہیں۔ خلیفہ ابھی بھی عباسی بادشاہ کو کہا جاتا تھا۔ اس کے بعد عثمانی خاندان نے اپنا رخ ویسٹ سے ہٹا کے ایجپٹ کی طرف کر دیا اور مملوک سلطنت پر حملہ کر کے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور سلطان سلیم نے خلیفہ متوکل کو قید کر لیا اور اس کو استنبول لے آیا، اور سلطان سلیم نے خلیفہ متوکل سے خلافت لے لی، یعنی خلیفہ متوکل کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار اور دوسری چیزیں جو ان کے پاس بطور خلیفہ محفوظ تھیں وہ اس سے لے لی۔ اس طرح تاریخ میں پہلی دفعہ عربیوں سے خلافت عثمانی خاندان میں زبردستی ٹرانسفر کروائی گئی۔ اس کے بعد عثمانیہ سلطنت عثمانیہ خلافت بن گئی، اور اس طرح عثمانیہ خلافت دنیا کی پاورفل امپائر بن گئی، اور اس کے مقابلے میں دنیا کی بڑی سے بڑی سپر پاور بھی جم کر مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور اس طرح عثمانیہ سلطنت عثمانیہ خلافت بن گئی۔ اور 500 سال پہلے اتنی پاورفل امپائر تھی جس کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں گھٹنے ٹیک دیتی تھی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی پاورفل امپائر جس کے آگے ایشیا اور ویسٹ کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی گھٹنے ٹیک دیتی تھی، لیکن آخر اس کے زوال کی کون سی وجوہات پیش آئیں؟ تو اس کا کریڈٹ بھی عثمانیہ سلطنت کو جاتا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر چینجز آنا شروع ہو گئی۔ تو ویسٹ کے اندر ایک مشین ایجاد ہوئی جب عثمانیہ خلافت کے اندر انٹروڈیوس کروائی گئی، تو عثمانیہ خلافت کے وزیروں اور علماء نے اس کو حرام قرار دے دیا اور اس کو بین کر دیا گیا، جبکہ یورپ کے اندر یہی پرنٹنگ پریس سے بے شمار کتابیں چھاپی گئیں اور پورے یورپ کے اندر ہر گھر میں نالج کو پرووائڈ کیا گیا۔ اس کے برعکس عثمانیہ خلافت میں کتابیں ہاتھ سے لکھی جاتی تھیں، اور اس طرح عثمانیہ خلافت میں جو نالج ہے، وہ علم ہے، وہ اس طرح فروغ نہ پا سکا۔ تو دوسری بڑی وجہ ان بادشاہوں کے لیے جو لڑکیاں سلیکٹ کی جاتی تھی وہ رومانیہ، گریک اور اٹلی سے سلیکٹ کی جاتی تھی، اور ان کے لیے جو میرٹ رکھا جاتا تھا وہ صرف اور صرف ان کی ظاہری خوبصورتی تھی۔ ان کے پاس نہ تو کوئی خاندانی تربیت تھی، نہ اسلامک ویلیوز ان کے اندر تھی، اور ان ملکاؤں نے بہت سارے سلطانوں کی جان بھی لی اور بہت سارے سلطانوں کے ساتھ غداری کی، اور اس طرح ان سلطانوں کی جو آگے نسل بڑھی وہ غیر تربیت یافتہ تھی۔ اس طرح ان کا زوال شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ ورلڈ وار 1 میں عثمانیہ خلافت کا بالکل صفایا ہو گیا۔
عربیوں نے بھی برٹش آرمی کے ساتھ مل کر عثمانیہ سلطنت کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی اور برٹش آرمی کا ساتھ دیا۔ تو اس طرح 1923 کے اندر مصطفیٰ کمال اتاتورک نے آخری عثمانی خلیفہ کو ملک بدر کر کے دنیا کے اندر 1300 سالہ پرانا خلافت کے اس نظام کو دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ختم کرنے کی عجیب و غریب ریفارمز ترکش اپنے رسم الخط کی بجائے برٹش رسم الخط میں لکھنے پر اور پڑھنے پر مجبور ہو اور اذان پر پابندی ہو گئی، یعنی عربی اذان پر پابندی ہو گئی، اور اس طرح کئی سال عربی اذان پر پابندی رہی اور لفظ اللہ کو ترکی زبان تنگ رے کہنا ضروری تھا، یعنی عربی کی بجائے ترکی زبان کے اندر پوری ترکی کے اندر اذان دی جاتی تھی۔ اور جو شخص ان ریفارمز کے راستے میں رکاوٹ بنتا تو ترکی کی فوج اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیتی۔ تو آج اس خلافت کو دنیا سے ختم ہوئے تقریباً 100 سال گزر چکے ہیں۔ تو اسی خلافت کو ختم ہونے کی اعزاز میں جو ترکیوں کو آزادی ملی، اسے اب ترکی نے سیلیبریٹ کیا، اسے منایا کرنا ہے کہ ترکی کو یہ سیلیبریشن کرنی چاہیے تھی یا اس کے اوپر افسوس کرنا چاہیے تھا۔ اللہ حافظ۔